YouTube an informative channel. ہمیں ہمارے نبی نے، ہمارے رب نے زیادتی سے، ظلم سے منع کیا ہے، الحمدللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی بھی واقعے کو بنیاد بنا کر نبی پر، اس کے دین پر، اس کے ماننے والوں پہ کیچڑ اچھالنا شروع کرو، ناممکن ہے۔ اچھی طرح میں سمجھ لیجیے، اگر کوئی غلط فہمی میں ہے اور مجلس ذکر میں اس غلط فہمی سے آیا ہے کہ یہاں پہ بڑی نرم بات ہوتی ہے، جو چاہے کہ نہیں، نرم بات کا ایک دائرہ ہے، ناموس رسالت پر سمجھوتا ممکن ہی نہیں ہے، اس پاک دین کی ناموس پر سمجھوتا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص متفق نہیں ہے، جہاں اسے کل جانا ہے آج چلا جائے۔ ایک منت سماجت ہے، اسی لیے کہ ناموس رسالت کی عظمت کو سمجھو، اس کو دل میں بٹھاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ ہمارے پاس سرکار کے نام کے علاوہ سرکار کی محبت کے علاوہ ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ یہی کام آئے گا، تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، بڑی سے بڑی ڈگری لیں، شرط یہ ہے کہ ایمان اور اپنے نبی کی محبت اور اس کے دین اور سنتوں کی عظمت دل میں باقی ہو۔ اگر کسی شخص نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور سنن مبارکہ کی عظمت بطور قیمت چکائی، دین کی محبت، سرکار کی محبت، اللہ کی محبت قیمت کے طور پر چکائی، یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ قیمت چکانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک درسگاہ میں آپ نے پڑھا، ایک نصاب آپ نے پڑھا، ایک ماحول میں آپ نے وقت گزارا، اپنے ملک میں یا بیرون ملک، اور اس کے بعد جا کر کے آپ نے جب ڈگری حاصل کر لی تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنا شروع کر دیا کہ جس طرح معاشرے میں کسی بھی موضوع پر میں اپنی رائے ظاہر کر سکتا ہوں، تو معاذ اللہ دین کے کسی بھی موضوع پر میں رائے ظاہر کر سکتا ہوں؟ کسی شخص کی رائے کے مقابلے میں آپ رائے ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے مقابلے میں مجھے یا آپ کو یہ دنیا کے کسی شخص کو رائے دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہوا اور افسوسناک واقعہ ہوا۔ اس واقعے کے فوراً بعد پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آیا۔ اس واقعے کی مذمت کم ہوئی، اس واقعے کی آڑ میں دین کے خلاف، دینداروں کے خلاف لوگوں نے بکنا شروع کر دیا کہ انتہا پسند ہیں۔ اس مجمع میں ایک عالم دکھا دیں آپ، اب تو اس کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، ایک عالم دکھا دیں، ایک مدرسے کا پڑھا ہوا دکھا دیں، ایک حافظ دکھا دیں آپ۔ جب ایک بھی شخص دینی اداروں کی نمائندگی کرنے والا نہیں ہے، آپ کیسے دین پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور کتنی منافقت آپ کر رہے ہیں؟ نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد آپ کتنی آسانی سے دشمن کی سازش کا شکار ہوئے کہ اس واقعے کے فوراً بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم اور وہاں کے جو آفیشلز ہیں، انتظامیہ ہیں، ان کے اقدام کو ٹائٹل بنایا گیا اور ساری دنیا ان کی تعریف میں رطب اللسان ہو گئی۔ اس قاتل اور اس قاتل کے جرم کو اسے پسے پش ڈال دیا گیا، کسی نے اس کا نام ہی نہیں لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے جرم کی مذمت ہی نہیں کی، بس ٹھیک ہے قتل تھا، ہو گیا۔ کتنے علماء شہید ہوئے؟ ایک عالم کی کمی، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت کے مترادف ہے۔ تب تو آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کمال ہو گیا ہے، آپ نے تعزیت کے حوالے سے بھی مختلف معیار رکھے ہیں، اظہار افسوس کے حوالے سے بھی آپ نے تفریق رکھی ہے کہ فلاں مرا تو افسوس کریں گے، فلاں مرے گا تو افسوس نہیں کریں گے۔ یہ آپ کی مادی ترقی ہے؟ ان سے تو ہمیں خیر کی توقع نہیں، آپ تو مسلمان ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اب کیسے اس سازش کا شکار ہو گئے؟ ماورائے عدالت قتل بالکل غلط ہے، لیکن اگر آپ واقعی اپنے دعوے میں اتنے سچے ہیں تو قائد اعظم نے ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے قاتل کا مقدمہ لڑا ہے، نہیں معلوم آپ کو؟ غازی علم الدین شہید نے ایک ہندو کو قتل کیا گستاخی کی بنا پر، ایسے ہی ہے؟ غازی علم الدین شہید کا مقدمہ قائد اعظم نے لڑا ہے۔ اگر اتنے ہی آپ مخلص ہیں تو ان کے خلاف اپنے رائے کا اظہار کیجیے، پتہ چل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جرم سے، آپ کو کسی واقعے کی سنگینی سے تکلیف نہیں ہے، اسلام کی برتری سے تکلیف ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کی تکلیف، اسلام کی برتری کی، دینی شاعر کی تکلیف کیوں ہوئی؟ مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، تو پھر یہ فطرت مسخ کیسے ہو گئی؟ جواب یہ ہے، وہی درخواست ہے، وہی فریاد ہے جو بار بار آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی، دنیاوی تعلیم کی طرف جب متوجہ کرتے ہیں تو تسلی کر لیں کہ قیمت کیا دے رہے ہیں آپ۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ درسگاہ کی تاثیر کا فرق ہے۔ آج پورا ملک اس بنا پر دینداروں کے خلاف بولنا شروع ہو گیا ہے، مذہبی انتہا پسندی، مذہبی انتہا۔ کمال ہو گیا ہے، اسلام آباد میں ایک خاتون کا قتل ہوتا ہے، سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ مارنے والا بھی آپ کے درسگاہ کا ہے، مرنے والی بھی آپ کے درسگاہ کی ہے۔ جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اشارہ ملا کہ یہ ایک اسٹیکر تھا، حالانکہ اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ واقعہ درست نہیں ہے۔ سوال یہ کہ اس واقعے کی آڑ میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آیت مبارکہ جو پڑھی گئی اس کے مضامین قابل غور ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، وہ لوگ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، بہت توجہ سے سنیے، وہ لوگ کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں۔ اب تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، کس نے معاذ اللہ کس نے آخرت دیکھی؟ دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، فلاں ڈگری مل جائے، یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ جب پتہ چلتا ہے کہ مدارس میں اتنے بچے فارغ ہو گئے، اتنے عالم بن گئے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں اتنے لوگ فارغ ہوئے تو خوشی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے لوگوں کو متوجہ کریں کہ یونیورسٹی میں داخل کروائیں بچوں کو، کالج میں داخل، مدرسوں میں داخل نہ کروائیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، کوئی بہانہ، بھائی کیا کر رہے ہو تم؟ اور ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کجی ملنی چاہیے، او جی اسٹیکر کا معاملہ تھا، بس یہ شروع ہو جائیں۔ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری ترجیحات کا تم سے سوال ہوگا؟ کیا اس واویلا میں تمہاری باتیں چھپ جائیں گی؟ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک بات تمہاری نوٹ ہو رہی ہے، کس کی حمایت کر رہے تھے، چاہے سیاسی بنا پر ہو، چاہے معاشرتی بنا پر ہو، چاہے کسی اور مقصد کے لیے ہو۔ یہ اللہ پاک کو گوارا نہیں کہ اس کے دین کو نظر انداز کر کے آپ دنیا کو ترجیح دیں۔ اللہ کے ہاں یہ بغاوت ہے، گناہ کی معافی ہے، بغاوت کی معافی نہیں ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے معافی ضمیر کے اظہار میں، اپنی رائے کے اظہار میں 10 دفعہ آپ غور کریں کہ میں کیا کہنے چلا ہوں، کہیں لوگوں کے کہنے سننے میں، بھیڑ چال میں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے دین کے خلاف کچھ بکنا شروع ہو جاؤں۔
صرف لوگوں کی واہ واہ کے لیے. تو واقعے کی سنگینی ایک علیحدہ موضوع ہے، ایک حقیقت ہے، اس کی سب مذمت کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے ملک کے دینی اداروں کے جو بڑے رہنما اور بڑی شخصیات ہیں، سب نے اس واقعے کی مذمت کی. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے مذمت کی اور فوری طور پہ مذمت کی. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کی مذمت کی. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی مذمت کی. مجمع المحاسن مخزن الصفات حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب نے مذمت کی اور جا کر کے سفیر سے ملاقات کر کے اظہار افسوس کیا. مگر تم کسی بات میں مطمئن نہیں ہوتے، اور تمہیں مطمئن کرنا نہ ہماری ضرورت ہے نہ ذمہ داری. البتہ متوجہ کرنا وہ ضروری ہے کہ تم جن کے لیے کر رہے ہو وہ بھی فانی اور تم بھی فانی. اللہ کی ذات باقی، اس کا نام باقی، اس کا دین باقی. کیا اس شخص نے کہ جس نے نیوزی لینڈ میں کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، اس ایک شخص کی بنا پر میڈیا نے کہا کہ عیسائی ایسے ہوتے ہیں، عیسائی ظالم ہوتے ہیں؟ اب تو سب کہہ رہے ہیں مسلمان ظالم ہوتے ہیں. وہاں پہ ہر آدمی دانشور بنا ہوا تھا. بھئی ایک آدمی کے فعل کی بنا پر، ایک آدمی کے جرم کی بنا پر آپ پورے طبقے کو، پوری برادری کو، پورے مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر بھی اگر جس شخص نے یہ جہالت کی ہے، جس شخص نے زیادتی کی، اس کی بنا پر آپ دین کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ اور صورتحال یہ کہ نہ آپ اس فریق کے ساتھ نہ اس فریق کے ساتھ، اور اپنی آخرت صرف لوگوں کی واہ واہ کے لیے برباد کر رہے ہیں. اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی منزل کو متعین کیجیے، اپنے مقصد کو متعین کیجیے، اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے. یہی کام آئے گا، یہی کام آئے گا. میں قند مکرر کے طور پر، خوشبو میں اضافے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب وہ سفر سے واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس سفر میں کیا دیکھا؟ حضرت اس سفر میں اللہ والوں کے، محمدی لوگوں کے مزارات پر بھی گئے تھے اور بادشاہوں کی قبروں پر بھی گئے. تو پوچھا حضرت آپ نے کیا پایا، کیا دیکھا؟ فرمایا کہ مساکین کو اپنی قبروں میں سلاطین پایا اور سلاطین کو اپنی قبروں میں مساکین پایا. تو اگلے جہان کی بادشاہی اگر چاہیے تو سرکار کی غلامی اس کی شرط ہے، فنائیت اور وفا اس کی شرط ہے. اور اگر سرکار کی ذات سے، سرکار کے دین سے اور اللہ رب العزت سے روگردانی کی تو پھر اگلے جہان کی غلامی اور ذلت مقدر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائیں اور ہم سب کو بالخصوص ایمانیات کے حوالے سے، فکریات اور اعتقاد کے حوالے سے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عملی کوتاہی پہ بخشش ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، سرکار کی بات کو نظر انداز کرنے والے کے لیے بخشش کی گنجائش نہیں ہے. بھول میں کچھ ہو گیا اس کو متوجہ کر دیں، وہ معافی ہو جائے گی، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عقیدت مند خاتون تھی، تو وہ انہیں پتہ چلا کہ شیزان جو ہے، اس کے جو مشروبات وغیرہ ہیں یہ قادیانیوں کے ہیں. تو جب پتہ چلا تو اس کے بعد انہوں نے طے کیا کہ یہ مصنوعات استعمال نہیں کروں گی. تو وہ معمول کے مطابق جب وہ گھر کا سودا سلف لینے گئیں تو دکاندار نے، جیسا کہ پہلے ایک ترتیب ہوتی تھی، فلاں چیز بھی ڈال دی، فلاں بھی ڈال دی، تو اس میں جب وہ شیزان کی مصنوعات ڈالیں تو خاتون نے کہا کہ یہ نہ ڈالیے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہ بس اس کو آپ چھوڑ دیں. تھوڑی سی تکرار ہوئی تو دکاندار نے کہا کہ آپ کس کی ایجنٹ ہیں؟
تو خاتون نے جواب دیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجنٹ ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس کے نام کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. ہم سرکار کی جوتیوں کا صدقہ کھاتے ہیں, اسی کے لیے ہماری زندگی اور ہماری نسلیں وقف ہیں انشاءاللہ. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم